السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و نعمتہ و مغفراتہ و جنت الحلالکہ و دوزخ الحرامکہ۔ کالے جادو یا جادو کے ذریعے کسی انسان کے دماغ پر قبضہ کر لینا یا کسی انسان کو بالکل پاگل بنا دینا۔ یاد رکھیے، ایسا جادو خاص طور پر ان لوگوں پر کیا جاتا ہے جن سے جادو کروانے والا بہت زیادہ حسد رکھتا ہے۔ وہ حسد کسی چیز کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس کے ترقی دیکھ کے، اس کی شادی، اس کی خوشحال زندگی دیکھ کے، یا اس کی خوبصورتی دیکھ کے، یا اس کی صحت دیکھ کے، یا اس کی خوشحالی دیکھ کے، تو وہ کسی بھی طرح سے حسد ہو سکتی ہے۔ اب اگر جادو کے ذریعے کسی انسان کے دماغ کا قبضہ کر لیا جاتا ہے تو اس کے کیا نشانی، کیا علامات ہے، یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے اور جادو کا کیا علاج ہے، تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بنائی ہے۔ مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسے انسان کو لایا گیا جو پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے اس پہ دم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس انسان کے اوپر جادو موجود ہے، اور وہ جادو اس انسان کے اوپر اس وقت کیا گیا جب وہ شادی کرنے والا تھا۔ میں نے اس کے اوپر دم کرنا شروع کیا، پانی کے اوپر دم کر کے اس کو کچھ آیات دیے اور 1 ماہ کے بعد دوبارہ آنے کو کہا۔ تقریباً 20 دن کے بعد اس کا رشتہ دار میرے پاس آیا اور کہا کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ نوجوان بالکل صحت مند ہے اور اس کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ حضرت حاجرہ بن سلت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں لوگوں نے پاگل کو زنجیر سے باندھ رکھا تھا۔ ان کے گھر والوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی خیر اور بھلائی لے کر آیا ہے، کیا تم اس مجنوں کا علاج کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن کے اندر اللہ پاک کے حکم سے اسے شفا مل گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے 100 بکریاں بطور انعام دی۔ اس نے یہ تمام واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر سنایا تو آپ نے اس سے پوچھا، تم نے کچھ اور بھی پڑھا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بکریاں قبول کر لو کیونکہ تم نے برحق دم کیا، اور لوگ تو ناجائز دم کر کے بھی لوگوں کا مال بٹورتے ہیں۔ اب اگر کسی انسان کے اوپر کالے جادو کے ذریعے کسی انسان کو پاگل بنایا جاتا ہے تو اس کے کیا علامات، کیا نشانیاں ہیں؟ تو سب سے پہلے وہ انسان تنہائی میں رہنا شروع کرے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے شروع کرے گا، حد سے زیادہ چیزوں کا توڑ پھوڑ کرنا شروع کرے گا، ٹکٹکی باندھ کر کسی چیز کو اچانک سے دیکھنا شروع کرے گا، گھر میں رہنا تو پورا دن گھر میں رہنا، باہر نکلنا تو پورا کا پورا باہر پھرتے رہنا، اپنے لباس، اپنے چہرے کا خیال بالکل نہ رکھنا، کھاتے ہوئے کھانے کا لحاظ یا تمیز نہ رکھنا، جسم پر کٹ کے نشان نظر آنا، ایسا لگنا کہ کسی بلیڈ یا کینچی کے مدد سے جسم میں نشان لگائے ہیں، آنکھوں کے نیچے حد سے زیادہ آنکھوں کے نیچے کالے نشانات یا ڈارک سرکل آ جانا، اچانک سے بہت زیادہ انسان کمزور ہو جانا لیکن میڈیکل رپورٹ بالکل کلیئر ہو، حد سے زیادہ دماغ میں برے خیالات آنا، یا بعض دفعہ خودکشی کے بارے میں بار بار سوچنا۔ دوستوں اگر آپ میں یہ جادو کے علامات موجود ہے یا آپ کے جاننے والے میں یہ جادو کے علامات موجود ہے تو اس کا علاج جلد سے جلد شروع کر دیں۔ اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو اس جادو کا علاج آپ نے 1 ماہ تک لگاتار 1 ماہ تک ضرور کرنا ہے۔ یاد رکھیں اس طرح کے جادو کا علاج ہونے میں 1 ماہ سے لے کر 3 ماہ تک ٹائم لگ سکتا ہے۔ ہر روز آپ کو مریض کو خالی پیٹ پانی کا گلاس پلانا ہے اور اس پانی کے گلاس میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی دم کر کے دینا ہے۔ وہ پانی پہ دم مریض خود بھی کر سکتا ہے یا کوئی رشتہ دار بھی کر کے دے سکتا ہے، اور ہر روز مغرب کے اذان کے نماز کے بعد ہر روز سورہ مومنون کے آخری 4 آیت کی تلاوت کر کے پہلے اس کے دائیں کان میں دم کریں، یعنی کہ دائیں کان کے اندر پھونک مارے، پھر دوبارہ سے آخری 4 آیت سورہ مومنون کی تلاوت کرے اور بائیں کان میں دم کر دیں۔ اگر وہ مریض خود یہ دم کر رہا ہے تو پہلے آخری 4 آیات سورہ مومنین کے 4 آیات تلاوت کریں
اور اپنے دائیں کان کا تصور کرتے ہوئے پھونک مار دے، پھر دوبارہ 4 آیات آخری 4 آیات کی تلاوت کرے اور بائیں کان کا تصور کرتے ہوئے پھونک مار دے۔ یاد رکھے اس طرح جادو کے لیے جادوگر یا جنات یا جن کو آپ کے اوپر حاوی کرتا ہے، جن آپ کے جسم میں داخل ہو کے آپ کے دماغ میں قبضہ کر لیتا ہے، تو جنات یا جن ویسے ہی آپ کے دماغ پہ قبضہ کرتے ہیں، وہ تمام سگنل جو دماغ آپ کے باڈی کو دے رہا ہوتا ہے وہ جنات روک دیتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے سونے سے پہلے ہر روز سونے سے پہلے سورہ بقرہ کے آخری 3 آیات کی تلاوت بھی ضرور کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ جادوگر اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتا، یعنی کہ آپ کے اوپر کیسا بھی جادو کیوں نہ ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت اس کا 100% علاج ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں لگاتار 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کی جائے، اس شخص کے گھر سے، اس کی زندگی سے، اس کے گھر والوں کی زندگی سے جنات شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کو سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی جائز دعا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیا پتہ کسی کے زندگی میں تکلیف اور پریشانی ہو تو اس ویڈیو کے ذریعے سے ان کی پریشانی تکلیف دور ہو انشاءاللہ، اور آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔